الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمران البیت المقدس خراب الیثرب خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چوتھی آیت تلاوت کی ہے۔ اگرچہ کہ یہ آگے بہت لمبا مضمون ہے، لیکن میں اس کو آہستہ آہستہ اس میں بیان کر دوں گا، اور ساتھ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دور کے بارے میں ایک حدیث بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں یہ لکھ دیا بنی اسرائیل کے بارے میں، لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پیدا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی نافرمانی کرو گے۔ اس نافرمانی کی تاریخ میں 2 بہت بڑی اہم ترین دو بڑی علامتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میں پہلی علامت، بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو وہاں سے نکالا ہے تو اس کے بعد وہ واقع بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہاں آباد ہو گئے۔ اب سینا کے اندر جو پہلا ٹیسٹ لیا تھا نا اللہ نے، وہ جہاد کا لیا تھا کہ تم فلاں قوم جو ہے اس کے ساتھ جا کے جہاد کرو۔ کہا ھذا قوم جبارین، یہ تو بہت سخت قوم ہے، تو لڑ اور تیرا موسیٰ تیرا رب لڑے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو جہاد کے انکار کے اوپر اتنی بڑی وعید آئی کہ 40 سال تک کہا تم صحرا کے اندر رلو گے، مرو گے، تکلیف میں مبتلا ہوگے۔ اور 40 سال کا عرصہ اس لیے دیا گیا کہ 40 سال کے دوران ایک نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بالکل اور طرح کی صورتحال میں ہوتی ہے۔ اس نئی نسل کو پھر طالوت اور جالوت کی مشہور لڑائی ہے، اس میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ظہور ہے بڑا کمال ہے۔ حضرت داؤد بنیادی طور پہ چرواہے تھے اور شاندار قسم کے وہ گوپی لگاتے تھے، اور جو طالوت تھا اور جالوت تھا وہ بہت بڑا پہلوان آدمی تھا، اور اپنے پورے سر کے اوپر سے لے کے پاؤں تک خود لگتا تھا، صرف ایک آنکھ دیکھنے کے لیے لگتا تاکہ اس کو کوئی قتل نہ کر دے۔ اب بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد بھی لیکن عام سے چرواہے تھے۔ تو جب جنگ شروع ہونے لگی تو انہوں نے کہا میں اپنے گوپی سے جو پتھر پھینکتا ہوں تو میں شیر کا سر پھوڑ دیتا ہوں، مجھے ایک دفعہ کام تو کرنے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پتھر پھینکا تو وہ نشانہ اتنا اچھا تھا کہ سیدھا اس کی آنکھ میں لگا، وہ تڑپتا ہوا مر گیا اور فتح ہو گئی۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو پھر ایک رات کے اندر ان کو تمام حکمت و دانائی سکھا دی۔ میں یہ نوٹ کرتے جائیے گا کہ یہ اب جب وقت آنے والا ہے یہ سب چیزیں کس طرح ریپیٹ ہوں گی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام والی بادشاہت اور سلیمان علیہ السلام والی بادشاہت عطا کی، اور پھر اس کے بعد یہ یہودی جس طرح کی صورتحال تھی ان کے اندر 2 گروہ پیدا ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے اخیار و رہبان، مولوی اور پیر 2 پیدا ہو گئے۔ اور اللہ کہتا ہے پہلی دفعہ جب تم نے 2 چیزیں ان کے اندر خرابیاں آئیں، ایک تو یہ تھی کہ تشترو بآیاتہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فروخت ہے، اے فتویٰ لے لو، اے لے لو، یہ لے لو، وہ کرتے تھے۔ اور دوسرا اللہ کہتا ہے کہ کتاب کے مقابلے میں اپنی ایک کتاب بنائی ہوئی تھی، اور اس پہ کہتے تھے ہمیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہماری جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کرو، ختم۔ پیر صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے کیا کیا کہ وَإِذَا وَعَدَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارا نشت مار دیں، تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اب آیا کون ہے؟ بخت نصر آیا ہے بابل سے،
اب یہاں اللہ کی سنت کو یاد رکھیے، اللہ کہتا ہے میں نے بھیجے. اللہ فرعون کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے یذبحون ابناہم ویستحیون نساءہم، فرعون تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور فرعون تمہاری بچوں کو قتل کر دیتا تھا. اللہ کہتا ہے فرعون کہاں کرتا تھا؟ ذالک بلاء من رب عظیم، میں نے ان پہ بلا نازل کی تھی تمہارے لیے. میرا فرعون کی کیا اوقات تمہیں قتل کرے تمہارے بچوں کو؟ فرعون کی کیا اوقات؟ میں نے تم پہ آزمائش نازل کی ہوئی تھی. جاؤ بنی اسرائیل کو دیکھو یہ کرتے کیا. تو بخت نصر کا جب آیا ہے تو اس نے آ کے پورے کے پورے اس کو اجاڑ دیا اور ہیکل سلیمانی. اب یہ ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی تھا کیونکہ انہوں نے نام رکھ دیا. اللہ ہیکل نہیں کہتا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے ہیں، خواہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد تھی، خواہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد تھی، یا حضرت ابراہیم کی مسجد اقصی تھی. یہ تفریق یا تقسیم جو ہے بنیادی طور پر چونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے ٹرمنالوجی کریٹ کر دی، تو وہاں سے جس وقت ان کو نکالا اور تقریباً 80,000 بنی اسرائیل جو تھے ان کو لے کے وہ چلا گیا. جو ترکھان تھا، جو لوہار تھا، جو سنار تھا، جو ہنر مند تھا، باقیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل جو تھا ان کا جو بنا ہوا تھا جہاں ابھی دیواریں گرے اس کو تباہ کر دیا. اب وہاں یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فرات اور دجلے کی سرزمین، شاندار خوبصورت ماحول، بہترین جگہیں، کمال کی بات، مزے میں تھے. اب یہ کہتے تھے ہم نہیں واپس ہونے. ان کے درمیان جو بھی انبیاء آتے تھے اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، ان کو یہ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا کرتے تھے. ان میں آخر میں ایک نبی آئے، قرآن میں بھی ان کا ذکر یسعا، اور یہ پیغمبر تھے جن کو آپ انگریزی میں ایزیا کہتے ہیں، جا کے پڑھ لیجئے گا. یسعا پیغمبر نے 2 بشارتیں دیں. ایک تو انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل تم یہاں سے اب واپس یروشلم جانے والے ہو اور یہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مسیحا آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے عالمی حکومت، یونیورسل گورنمنٹ کا کرے گا. اب انہوں نے اپنے اپنے معاملات بنائے ہوئے تھے، اس کا یہ مسجد تھی، اس کا یہ مدرسہ تھا، اس کا یہ مقام تھا. تو ان کا یہ مقام تھا تو انہوں نے پکڑ کے حضرت یسعا کو آری سے ذبح کر دیا. لیکن آری سے ذبح کرنے کے چند سال کے بعد ایران سے سائرس اعظم نے بابل کی حکومت پہ حملہ کیا اور ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا تباہ کر دیے، ہمورابی کے ایڈکٹس تباہ کر دیے، سب کچھ تباہ کر دیے اور بابل پہ حکمرانی کرنے لگا. تو ان کو کہا تم یہاں کیا بیٹھے ہوئے، تم جاؤ واپس. اب یہ وہاں واپس جب گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک پیشگوئی پوری ہو گئی، صحیح، اب دوسرا اگر مسایہ آ گیا تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہوگا. ہم نے جو ایک محل بنایا ہوا ہے، ہم نے جو ایک اپنی تمام تر صورتحال اس کو خراب ہی ہو جائے گی. تو پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ معجزے دے کے بھیجے جو آج تک کسی پیغمبر کو نہیں دیے، تاکہ وہ اخیار اور رہبان کی کرامت کا جو سطح ہے وہ توڑ دیا جائے. دنیا میں ہر نبی مشرکین کے خلاف آیا، حضرت عیسیٰ مولوی اور پیر کے خلاف آئے ہیں. بنی اسرائیل میں مشرک نہیں تھے، اخیار اور رہبان. پہلی بات ایک ایسی ماں کے گھر میں پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا کیا کہ جس کی قسمیں جس خاندان کی کھایا کرتے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت مریم جب لے کے آئی حضرت عیسیٰ کو، کہا تیرا باپ تو بہت نیک آدمی تھا، تم نے کیا کر دیا. اور پنگوڑے میں بولنے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور لیکن نہیں مانا گیا. مادرزاد آنکھ سے پہ ہاتھ پھیرتے تھے نابینا کے، وہ دیکھنے لگ جاتا تھا. کوڑی پہ ہاتھ پھیر، کوڑی کو باہر پھینکایا کرتے تھے، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا. مردے کو کھڑے ہو کے کہتے تھے قبر پہ قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو حضرت عیسیٰ کی آخری جو فائٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو تالمود میں بھی آتا ہے اور تورات میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہ جو مسجد تھی، اس مسجد جس کو ہم ہیکل کہیں، جو کہ قرآن تو اس سے مسجد اقصی ہی کہتا ہے، اس مسجد کی پوری اس کے اندر ٹھکانے بنائے ہوئے تھے جہاں وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے جائز قرار دیا تھا یہودی سے سود نہیں لے سکتا، یہودی باہر سے سود لے سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اپنی جو لاسٹ سپر ہے، اس کے بعد بائبل میں بھی، باقی جگہ پہ حزقیل میں بھی، جرمیہ میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جا کے وہ لوگوں کو لے کے گئے اور وہ الٹ دیے سارے کے سارے. تو وہ تمام لوگ جو اپنے اپنے پروت سے جو نکلے تھے تو انہوں نے
رومن گورنر سے کہا کہ اس شخص کو ہم چاہتے ہیں کہ پھانسی دے دی جائے اور صلیب پہ چڑھا دیا جائے. تو انہوں نے کہا اس سے ہمارے دو مقاصد پورے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ تمام تر اس میں لکھا ہوا ہے الہامی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بچا لیتا ہے جب کوئی عذاب نازل کرنے لگتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ذلت آمیز موت ہے صلیب پہ چڑھنے کی. صلیب میں ہوتا یہ تھا کہ بندے کو یوں لگا کے اس میں ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں گاڑ کے اس کو چھوڑ دیتے, وہی بیچارہ مر جاتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو مسیح ہے ہی نہیں جس نے حضرت داؤد علیہ السلام والی حکومت قائم کرنی ہے. تو انہوں نے مانگا تو اس نے آپشن دی. پہلی آپشن اس نے یہ دی کہ میرے پاس ایک ایسا شخص ہے جو آپ نے پکڑ کے دیا ہے 28 سال کے بعد, جس نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں, اتنی چوریاں کی ہوئی ہیں, اتنی ڈکیتی ماری ہوئی ہیں, اور اتنے زیادہ وہ ظالم آدمی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اس کو صلیب پہ چڑھا جائے. میں تمہیں آپشن دیتا ہوں کہ اس کو چڑھاتے ہو یا عیسیٰ کو چڑھاتے ہو. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو, ہاں اس کو چڑھا دیں. اب سیدنا عیسیٰ کو جب صلیب دی گئی ہے, اور جو ان کو عیسائی بھی اور یہودی دونوں مانتے ہیں کہ دی گئی ہے, تو 600 سال تک یہ دونوں مانتے رہے کہ وہ صلیب دے دی گئی, لیکن قرآن نے آ کے اس کا انکار کیا اور اس کا نہیں, کہ وہ صلیب نہیں دی گئی. اب یہاں پر اللہ نے اس پیغمبر کے, قرآن آگے کہتا ہے اور کمال کی بات ہے کہ دوسری دفعہ تم نے حضرت عیسیٰ کو ساتھ یہ کیا, تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ آیا, وقت آیا, تو پھر ہم نے بندے بھیجے. 70 عیسوی میں ٹائٹس جرنیل وہاں پہنچا ہے اور اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا بنی اسرائیل کو, اور پورے کا پورا ہیکل دوسری دفعہ تباہ ہوا, جس کو یہ ہیکل کہتے ہیں, جس کی ابھی صرف ایک دیوار گریا باقی رہ گئی ہوئی ہے. اور اللہ کہتا ہے وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, ہم تمہیں پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. جاؤ تم, کوئی نائجیریا چلا گیا, کوئی جناب انڈیا آ گیا, کوئی سینٹرل ایشیا میں چلا گیا, کوئی ایران چلا گیا. ایران میں آج بھی 2.5 لاکھ یہودی ہیں, اور جن میں سے 75,000 جو ہیں وہ اصفہان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جب پھیل گئے تو اللہ کہتا ہے دیکھو میں کروں گا کیا. قیامت کے آخر میں وَجَئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, میں تمہیں گھیر گار کے اکٹھا کر کے یہاں لاؤں گا. اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ویسے ہی معجزاتی طور پہ اتریں گے, اور پھر تمہارے سامنے وہ دعوت پیش کریں گے کہ میں اللہ کا نبی وہ عیسیٰ ہوں جو یہاں پر عالمی حکومت قائم کرنے آئے گا. اور پھر اگر تم نے ویسا ہی سلوک کیا, قرآن کہتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو پہلے 2 دفعہ کیا گیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو اس وقت بنی اسرائیل پہ عذاب آنا تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا یہاں تک آنے کے لیے. اب بنی اسرائیل چلے گئے, 2000 سال پہلے چلے گئے. کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کی بشارتیں تھیں کہ فلاں مدینہ کے ارد گرد کی گھاٹیوں میں وہ بشارت تھی کہ اس جگہ سے وہ اتریں گے, آئیں گے, اور ان کو باقاعدہ اس کا ادراک دیا گیا تھا. ان کے ربائز جو تھے, خاص طور پہ ان کے اندر تصوف کی ایک بہت بڑا ہے, قبالہ والے لوگ یہ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ مدینہ کی گھاٹیوں کے اندر وہ لوگ آئیں گے, جن کا سب سے بڑا عالم حی ابن اخطب جو تھا وہ رسول اللہ کے زمانے میں وہاں پر موجود ہوتا. لیکن اصل چیز جس کی طرف میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کیوں بنا ہے اور کیسے بنا ہے, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے بنی اسرائیل, جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت حضرت عیسیٰ کو تسلیم کر لے گی. حدیث کی کتاب, ظاہر بات ہے اتنی بڑی بشارت جب آ گئی تو بنی اسرائیل جو تسلیم کر لے گی. ایک اور ہیں جو یہودی ہیں, جنہوں نے کنورشن ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیات بڑی کمال کی ہیں. سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں, سورہ کہف نہیں, سورہ انبیاء, 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, ایک سورہ انبیاء میں ہے اور ایک سورہ کہف میں. سورہ انبیاء میں ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. ہم نے ایک بستی کو تباہ کر دیا اور مکمل طور پہ وہاں پر ان کے رہنے والوں کو کہا واپس نہیں آؤ گے اب تم. انہم لا یرجعون, کب آؤ گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, اس دن تم واپس آؤ گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وہم من کل حدب ینسلون, وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. یہ ایک جگہ ذکر ہے یاجوج اور ماجوج کا. دوسرا ذکر ہے سورہ کہف میں. حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر ہیں, ایک رائٹ
مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک اوپر جا کے شمال کی طرف ہے، جہاں اللہ کہتا ہے یقادون یفقہون قولا، ایک قوم ایسی ملی جس کا اردو زبان نہیں جانتے تھے۔ فرمایا ایک جہاں لوگ ایسے ہیں مفسدون فی الارض، جو کہ فساد پیدا کرتے ہیں، یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج، تم ہمارے لیے ایسا کرو، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو تم ایسے دیوار جو ہے کو بنا دو۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو قوت اور طاقت دی، یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ عام حکمران نہیں تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں پہ ایمان رکھتے تھے، اور خاص طور پہ آخر میں دیوار بنانے کے بعد انہوں نے کہا جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ٹوٹے گی، تو انہوں نے کہا مجھے لوہا لا دو، تانبا لا دو، پیتل لا دو، تو انہوں نے وہ دیوار بنا دی اور کہا کہ اس وقت جب میں بنا کے جا رہا ہوں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اب 1911 میں پہلا قافلہ پہنچا ہے روتشیلڈ کی سرکردگی میں تل ابیب میں۔ قرآن کہتا ہے اس وقت آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے۔ اگر قرآن حق ہے تو مجھے تلاش کرنا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں۔ اب قرآن کا شارع صرف ایک ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ قرآن اترا ہے۔ آپ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور آپ کے ماتھے پہ پسینہ تھا، اور کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی۔ آپ نے پھر فرمایا ویل للعرب، عرب کی تباہی۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا ویل للعرب، عرب کی تباہی۔ میری ماں سیدہ زینب بنت جہش موجود تھی، فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں سوراخ کر لیا ہے۔ اگلا سوال، یا رسول اللہ یہ سوراخ زمین میں اگر یہ کھول دیں گے تو کیا کریں گے؟ فرمایا زمین میں معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔ دوسری فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ ہم اس کو شکست دے سکیں؟ کہا نہیں، اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرے گا تو پھر اس کے بعد شکست ہوگی۔ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن اٹھائیں، اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ کسی اور ایک جگہ کہا ہے سود کے خلاف حربم من اللہ و رسولہ۔ پورے کا پورا جیوش سسٹم جو ہے اس وقت جو ہے وہ روتشیلڈ کی، بینک آف انگلینڈ کی 1694 کے چارٹر پر بیس کر۔ لیکن جس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے، دو واقعات تمہیں تاریخ کہتی ہے۔ ایک تو وہ کیسپین سی میں جہاں وہ دیوار بنی تھی، وہاں بہت بڑا طوفان آیا، وہ دیوار ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا اس کیسپین کے نزدیک جو رہنے والے لوگ تھے، وہ خزا قبیلہ کے تعلق سے رکھتے تھے، انہوں نے یہودیت قبول کر لی، اور ان کو کہا جاتا ہے اشکنازی جیوز۔ آپ نیٹ کے لوگ ہیں، آپ ٹائپ کیجئے گا اشکنازی جیوز، آپ کو مل جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے 2000 سال تک مل کے یورپ میں عیسائیوں سے مار کھائی۔ یہ ملان سے ان 1492 میں یہ سب سے پہلے ان کے مار کا آغاز ہوا ہے، جب ایزابیلا فرڈینینڈ جو تھا، ان کے دونوں نے میاں بیوی بعد میں میاں بیوی بننے پہلے دونوں ملکہ اور وہ تھے، انہوں نے اسپین فتح کیا اور مسلمانوں کو نکالا۔ 1,75,000 یہودی تھے، 1 لاکھ یہودی جو تھے وہ خلافت عثمانیہ میں یہاں آ گئے، کوئی صوفیہ میں آباد ہو گیا، کوئی بلغراد میں آباد ہو گیا، کوئی قسطنطنیہ میں آباد ہو گیا، اور 75,000 نے کہا ہم عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اور ان پر یہ شرط رکھی گئی کہ تم صبح کے وقت ناشتہ سور کے گوشت کے ساتھ کھاؤ گے ہمارے سامنے، اور ہفتے کو دکان کھولو گے، کیونکہ ہفتے کو ان کا منع تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں ان کے ہاں قبالہ کی ایک بہت بڑی تھیوری ہے، 4 بلڈ مون تھیوری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 4 دفعہ سورج چاند گرہن جو ہے وہ مکمل لگ جائے، جب ایسا ہو کہ بالکل چاند جو ہے، تو اس وقت ہماری ٹریجڈی شروع ہوتی ہے، لیکن آخر میں اللہ ہمیں فتح دے دیتا ہے۔ تو 1492 میں پہلا وہ چاند گرہن لگا ہے، اور اگر وہ ہماری یوم کپور کے ہو اس کے نزدیک ہو، یا ان کے 3 اور تہوار ہیں ان کے نزدیک ہو۔ یوم کپور بنائے طور پہ وہ ہے جب بنی اسرائیل کو رہائی ملی تھی، تو انہوں نے وہ کہا کہ اب ہمیں ٹرائمف ہو گئی۔ تو اس دن 1492 میں امریکہ کو دریافت کر لیا تھا اس نے، کولمبس نے۔ تو انہوں نے کہا اب یہ دریافت ہو گیا، اب ہم امریکہ چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد 2000 سال کے بعد 1896 میں یہ سارے اشکنازی جو باسل کا مقام ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں اکٹھے ہوئے، اور ان کی سرکردگی کر رہا تھا ایک شخص ویانا کا، اس کا نام تھا ہزال۔ اس نے کہا دیکھو بہت ہو گئی، اب ہم نے ایسے زندہ نہیں رہنا، اب نے ہم پوری دنیا کی اوپر حکمرانی کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور مسیح کا تخت سے پہلے ہم نے اس کے لیے بندوبست کرنا ہے۔
اور انہوں نے دنیا کی 3 چیزیں چنی جن پہ ہمیں کہا قبضہ کریں گے. نمبر 1 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, نمبر 2 میڈیا, اور نمبر 3 فنانسز. 1698 کے دوران قرآن کی ایک اور پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ اللہ نے جب فرعون کی لاش کو وہاں پر سمندر میں غرق کیا ہے تو کہا ننجی کا ببدن کا, میں تمہارے بدن کو سلامت رکھوں گا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں سے تمہیں اٹھاؤں گا. تو 1698 میں اس کی لاش جب دریافت ہوئی ہے, اور جب اس کا انتھروپولوجسٹ نے, لاش تو پہلے دریافت ہو گئی تھی, وہ تو 2 سال کے بعد ہی ہو گئی تھی, اس کو باقاعدہ استقبال کیا گیا فرانس میں ایسے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ آتا ہے, اور باقاعدہ گارڈ آف آنر دیے. بڑی دیر تک اس کی لاش پیرس میں رہی ہے. آج بھی وہ پلر جو ہے, اس کے پلر کے ساتھ وہ جگہ ہے, وہاں فرعون کی لاش پڑی ہوتی. اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ 1698 کے بعد یہ اشکنازی جو بنی اسرائیل نہیں ہیں, ان دونوں کے درمیان اور کیتھولک چرچ کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے. مذہب کے خلاف موومنٹ میں اپنی تکمیل پہ پہنچ چکی تھی, سیکولرزم لبرلزم آ چکا تھا. انہوں نے اس کے اندر سے پروٹوکول کا پہلا لفظ ہے کہ ہم دنیا کے اندر مذہب ہر طرح کا ختم کر دیں گے. اس کے اندر سے ایک تہذیب نکلی ہے جسے کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن, جو یاجوج اور ماجوج ہے. انہوں نے 1917 کے اندر وزیر اعظم جو تھا برطانیہ کا, اس سے ایک لیٹر لکھا اس نے روتھ شیلڈ کو. روتھ شیلڈ ایک بہت بڑا بینکار تھا جس نے 1694 میں بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لیا تھا. اس نے فقرہ لکھا, ایوری جو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ون نیشن اینڈ ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو گو بیک ٹو ہز پرومسڈ لینڈ. کہ ہم ہر یہودی کو جو دنیا میں کہیں رہتا ہے اس کو ایک قوم سمجھتے ہیں اور واپس پرومسڈ لینڈ میں جاتا ہے. اب 1911 میں روتھ شیلڈ 60 لوگوں کو لے کے پہنچا وہاں. ایک ہاتھ میں اس کے 60 گونگے تھے گرے کلر کے, دوسرے ہاتھ میں 60 گونگے تھے وائٹ کلر کے. ایک پہ مکان کا نمبر لکھا ہوا تھا اور ایک میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے, اور کہا کہ یہاں ہم ان کو آباد کریں گے اور تم 1 سال کے اندر یہاں تل ابیب شہر بنائیں گے. اور تل ابیب کہتے ہیں ایک ایسے ٹیلے کو کہ جو ٹیلا جو ہے اس کی نیچے پانی ہو. آج بھی تل ابیب کے اندر جو روتھ شیلڈ ہے, جزاک اللہ, اچھا ٹھیک, جی ابھی تو ہے ٹائم, اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. داستان طویل بھی اور دل گداز بھی, لیکن کہاں ہے دل کے اسے دیا جائے اس کو طول. بہرحال اس نے وہاں پہنچا ہے اور اس نے وہ 1 سال کے اندر وہ مکمل بن گیا. میں آپ کے سامنے 2-3 اہم چیزیں اس وقت رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ تصور پایا جاتا ہے جس کی غلط فہمی کو دور کر لیں کہ پاکستان بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے اور اسرائیل بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے. یہ ایک طرح کے ملک ہے. پاکستان یہاں کے رہنے والوں نے پکار کے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. 1% یہودی تھا اس وقت فلسطین کے اندر جس وقت وہ آئے ہیں. میں ایک بہت بڑی تحقیق آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. یہ شخص جو ہے, یہ سولومن سیڈ, یہ بہت بڑا ان کا فلاسفر ہسٹورین ہے جو اس وقت وہاں پر یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہے. اس شخص نے تازہ ترین جو اپنی اسٹڈی پیش کی ہے, اس اسٹڈی کے مطابق اس نے کہا ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا وہاں رہتے تھے اس لیے ہم وہاں آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں جو بنی اسرائیل سے جو واپس آیا ہے. میں ذرا فکرے اس کے پڑھ دیتا ہوں. Jews have little common with each other. They had no common ethnic lineage. یہ ہبریو میں چھپی ہے کتاب پہلے. Ethnic lineage owing to the higher level of conversion in antiquity. They had no common language since Hebrew was used only for prayers and was not even spoken at the time of Jesus. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی عبرانی نہیں بولی جاتی تھی, جسے وہاں پڑھتے تھے. وہ کہتا ہے Yiddish was the most at the most language of Ashkenazi Jews. Ashkenazi Jews کی یہ وہ تھی وہ. اور اس سے کہتا ہے یہ جو لینڈ آف اسرائیل ہے جس یروشلم پہ کہتے ہیں, اس کا بھی ذکر مقدس کتابوں میں نہیں ہے. The land of Israel is barely mentioned in the Old Testament. The more common expression is the land of Canaan. حضرت یوسف علیہ السلام کا. When it's mentioned, it does not include Jerusalem, Hebron and Bethlehem. اس کے اندر شامل نہیں تھا. اس نے کہتا ہے کیا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں
کرسچن زائونسٹ، یہ بیسیکلی ایونجلسٹ ہیں. یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ایک بہت بڑا ہیکل نہیں بنتا، حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے تو یہودیوں کی مدد کرو یہ ہیکل بنائیں. اس کے اوپر وہ کہتا یہ ہے کہ بائی دا 19th century those who wanted Jews to return to the Holy Land were more likely to be Christian Zionism than Jews. لارڈ اس کے بعد اس کا یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا. اور اس کے اوپر 1848 اور 1854 میں 2 دفعہ امریکن انٹرونشنز ہوئی ہیں اس پورے علاقے کے اندر. ابھی خلافت عثمانیہ قائم تھی اور اس وقت امریکن جیوز جو تھے یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے انٹرونشن کی تھی. 2 دفعہ جہاز آئے ہیں، 2 ایکسپیڈیشن. تھرڈ 1864 میں بیروت کی امریکن یونیورسٹی وہاں قائم کی گئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کا سسٹم بلٹ اپ کیا. اب یہ سارے کے سارے اشکنازی جیوز جن میں ڈیوڈ بن گوریان، یہاں تک کہ ڈیوڈ بن گوریان کا سٹیٹمنٹ اس شخص نے کوٹ کیا ہے 1911 کا. وہ کہتا ہے جتنے بھی بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے اس میں 99% اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے. یہ وہ ہیں جو اشکنازی جیوز جن کا میں یاجوج و ماجوج کا ذکر یہ وہاں. اب یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا حق ہے اس کے اوپر. ان کو کہا گیا کہ چونکہ تمہارے باپ دادا رہتے تھے تو اس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر فلسطین پہ یہودی کا حق ہے تو پھر اسپین میں مسلمان کا حق کیوں نہیں. اگر جب یہ حق تسلیم کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، سب سے اسٹیبلشڈ حق جو ہے ابھی تک، یہ تو 3000 سال پہلے نکالے گئے تھے، وہ مدینہ کا ہے. بنو قریظہ کہاں رہتے تھے؟ بنو خدا کہاں رہتے تھے؟ بنو قینقاع کہاں رہتے تھے؟ آج وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے. تو 2 ان کو پھر سب سے اہم ترین بات ہے کہ ان میں سے کوئی وہاں کا رہنے والا نہیں تھا. 1948 میں 14 مئی کو یہ لوگ نکلے ہیں. اب میں پاکستان کی موجودہ حکومت اور قائد اعظم کا موازنہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ میرے سامنے یہ رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ ہے یروشلم سینٹر آف، یہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور کمال کی رپورٹ ہے اور میری نہیں ہے، یہودیوں کی. یروشلم سینٹر آف لرننگ، ٹھیک ہے جی. اس کی رپورٹ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے، میں اب صرف انگلش اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ نارملی لوگ کہتے ہیں شاید بندہ گپ شپ نہ لگا کے چلا جائے، کہ قائد اعظم نے اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، ڈیورنگ اسرائیل وار of independence 1947-49, Israel's diplomatic mission in Washington received information. واشنگٹن میں اسرائیل کے سفارت خانے نے 1948 میں ایک انفارمیشن حاصل کی that Pakistan was trying to provide military assistance to the Arab، کہ ان کو ملٹری اسسٹنس دے رہا ہے. اس میں ملٹری اسسٹنس 2 طرح کی ہوئی. پاکستان bought 2,50,000 رائفلز ان چیکوسلویکیا. غریب پاکستان، فوج اسٹیبلش نہیں ہوئی. 2,50,000 رائفل خریدی قائد اعظم نے، اور کس کو دیں؟ رائفلز ان چیکوسلویکیا دیٹ اپیرنٹلی ور مینٹ فار the Arabs. Also, it became known that Pakistan bought 3 planes in Italy for the Egyptians. اٹلی سے 3 جہاز خرید کے قائد اعظم نے مصر کو دیے. میری بات نہیں ہے، یہ یروشلم سینٹر آف اسٹڈیز کی رپورٹ ہے اور یہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ. اب دوسری بات آتی ہے جو آج کل ہم ساری صورتحال کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ غزہ جو ہے یہ 9/11 ہے، اور یہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 9 مئی ہے اور یہ انہوں نے پکڑ کر بنا دیا. میں آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشنز کی ایک قرارداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس قرارداد کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کو کیا حق ملتا ہے وہاں کے رہنے والوں کو، یروشلم کے جو اس کے جو رہنے والے کے والوں کو، کہ کیا ان کو آکوپیشن کے دوران ان کو کس قسم کا حق یونائٹڈ نیشن دیتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ لسٹ دیکھ لیں تو میرے سامنے اس وقت یہ گراف ہے کہ جس گراف کے تحت گزشتہ 2002 سے لے تک اب تک غزہ میں کیسے لوگ مارے جاتے رہے ہیں. اس گراف کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ کے سامنے گراف ہے. 2008 میں 3,202 اور اسرائیلی 853 جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. سب سے زیادہ ہوئے 19,860 2014 میں اور 31,558 2018 میں. تو مستقل کرتے چلے آ رہے ہیں.
اور وہ آکوپیشن فورس ہے. دوسری چیز جو اہم ترین بات اقوام متحدہ ان کو کیا اختیار دیتا ہے, دا UN جنرل اسمبلی ریزولوشن 3743 entitles any occupied people to resist occupying force by all available means including armed struggle. وہ قوم جس کے اوپر کوئی قبضہ کر لے اس کو ہتھیار اٹھانے کا پورا اختیار ہے. اقوام متحدہ کی ریزولوشن کہتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں. کیا وہ آکوپائڈ فورس نہیں ہے؟ کیا اسرائیل جسٹیفائڈ فورس ہے وہاں پر؟ کل کو اگر یہاں پر آ کے ہندوستان یہ کہے کہ لاہور کے جو سکھ تھے جن کا دادا مال روڈ میں بیٹھتا تھا, ہم اس کو آباد کرتے ہیں, کیونکہ دادا رہتا تھا, اس کا پردادا رہتا تھا, یہ مال روڈ کی دکانیں اس کی تھیں, یہ پورے کا پورا شالم مارکیٹ اس کا تھا, تو ڈو یو ایگری؟ آپ تسلیم کرو گے؟ اور ایک بات اور بتاؤں, مسلمانان کے دماغ سے یہ معاملہ نکالنے کے لیے جو ہمارے ہاں بہت اہم ترین بات سمجھی جاتی ہے, میں آپ سے کہوں کہ آپ چیمبر آف کامرس کے کمال آدمی ہیں, آپ کی 4 کنال کی کوٹھی ہے, آپ کا زبردست قسم کا کارخانہ ہے, آپ کی ایک بلڈنگ آپ کو کرایہ آتا ہے, آپ میرے ساتھ چلے بلوچستان میں نوکنڈی ایک شہر ہے, وہاں 3 دن کے بعد پانی آتا ہے, وہاں بلوچستان ایران سے سبزیاں آئیں تو آپ کو کھانا ملتا ہے, وہاں بلوچ آپ کی جان کا دشمن ہے, آپ کو قتل کر دیں گے کیونکہ آپ ان کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے. آپ جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے. یہودی پیرس چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے, بروکلن چھوڑ کے, جرمنی چھوڑ کے, رشیا چھوڑ کے آدھے مرلے کے مکانوں کے اندر آ کے رہے ہیں. کس لیے رہے ہیں؟ کہ ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کا مسیح آئے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا. مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ. وہاں انڈسٹری لگی ہوئی تھی, وہاں کو باغات تھے جن کو ان کو آباد کرنا تھا, صرف ایک ریلیجیس سینٹیمنٹ کی بنیاد پہ. اور کوئی بنی اسرائیل نہیں آیا, وہ یہودی آیا ہے کہ جو یورپ کا کنورٹ یہودی تھا. یہ میں یروشلم کی رپورٹیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آتے ہیں کہ ہمارا کیا کام ہے اور آخر میں ہونے والی کیا بات ہے, قسم کی صورتحال ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی. رسول اللہ فرمایا, عمران البیت المقدس خراب الیسرب, بیت المقدس کی آبادی یسرب کی ویرانے. یعنی جب بیت المقدس سینٹر سٹیج بن جائے گا تو مدینہ کی ریلیونس ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر. یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے نا جی, اس کے اوپر ایک لائن جو ہے وہ دریائے نیل کی ہے اور دوسری لائن جو ہے وہ دریائے فرات کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے مقام سے حضرت ابراہیم چلے تھے اور وہ یوں چلتے ہوئے یہاں گھومتے ہوئے آئے تھے, اور نیل کا حصہ جو ہے ان کا ساتھ ہے, تو یہاں ہم نے اس کو گریٹ, اس کو طاقت کو بنانا ہے. اسرائیل کے جو تمام بڑے بڑے ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے زائنزم نے 3 دور بتائے تھے اپنی طاقت کے. پہلا وہ کہتے ہیں پیک بریٹینیکا, کہ ہم برطانیہ کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور طاقت اور قوت حاصل کریں گے. انہوں نے کی, اور برطانیہ اس وقت طاقتور چیز تھی, انہوں نے برطانیہ نے ان کو وہاں آباد کیا, کیونکہ یہ علاقہ جو تھا یہ خلافت عثمانیہ سے جب لیا گیا ہے تو یہ بیسیکلی برٹش پروٹیکٹریٹ تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرا ہے پیس امریکانا, کہ پھر امریکہ کے ساتھ ہم مل کے اس کے بعد یہاں پر آئیں گے. اور لاسٹ ہے پیس جوڈیا کا, جس وقت ہم اسرائیل کو عالمی طاقت بنانے کی طرف لے کے جائیں گے. 12 ارب ڈالر کا اسلحہ اسرائیل نے اس وقت پچھلے سال بیچا ہے. دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا ملک اسرائیل ہے. 87% ڈرون اسرائیل بناتا ہے. یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جو اسرائیل کا ڈرون استعمال نہ کرتا ہو. آئرن ڈوم جو ہے اس وقت بنا ہوا ہے, وہ جو جس کو تھوڑا اس پہ 2 منٹ میں آتا ہوں, ان کی تمام دنیا کی 2 بڑی سلیکن ویلیز وہاں پر آ چکی ہیں. کوئی بڑی فرم ایسی نہیں, کوئی بڑا بینک ایسا نہیں جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تل ابیب میں نہیں ہو. اب بینک تو فزیکل رہ نہیں گئے, انہوں نے وال اسٹریٹ کو تالا لگانا ہے, کمپیوٹر آ کے کھول لینا ہے. تل ابیب میں بینک شروع ہو جائے گا وہاں پر. اب تو سیٹلائٹ ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ مقام ایسا آ گیا ہے کہ اس وقت جب بنے گا تو اللہ کے رسول نے وہ حدیث پہ آ جائے کہ ویل للعرب, عرب کی تباہی. اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا عرب سے پہلے فارس تباہ ہوگا. نہیں بن عباد کی حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے. کیوں تباہ ہوگا عرب؟ میں کہوں میں بلے شاہ ہوں, نہیں میں پنجابی ہوں, مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آتا, میری معافی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ بلے عقی جانا میں کون, اس کا افیکٹ کیا ہے, اس کا اردو ترجمہ نہیں ہو سکتا. عرب کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا, عرب کی معافی نہیں ہے.
فرمایا سیدہ عائشہ سے سب سے پہلے تیری قوم میرے ساتھ آ کے ملے گی. فرمایا ایک عورت ڈھونڈ رہی ہوگی، ایک جوتی پڑی ہوگی، کہے گی یہ کسی قریش کی جوتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا. اس وقت کہا کہ مدینہ جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، اور ویرانی کی کیفیت دیکھیں، بخاری اور مسلم کی حدیثیں کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ جنگلی جانور مسجد نبی میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے تمہیں. یہ وہ مقام ہوگا جب ایک شخص اٹھ کے مکہ پہنچے گا اور وہ مکہ میں جا کے لوگ اسے کہیں گے کہ آپ ہمارے ہاتھ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا مہدی یا کوئی کچھ بھی، آپ نے ایک شخص کا نام ضرور دیا ہے کہ وہ ہوگا، اور وہ نہیں مانیں گے تو زبردستی ان کی بیعت کی جائے گی. اور اللہ وہی داؤد علیہ السلام والی حدیث میں لاتا ہے کہ ہم اس اللہ جو ہے اس کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا اور اسے تمام حکمت سکھا دے گا. تو داؤد چراہے تروائے تھے اور کیا حکمت سکھائی اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد پھر شام سے ایک حکمران ہے جو اٹھے گا اور وہ بنی قلب سے ہوگا، وہ ان کے خلاف لشکر بھیجے گا جو میدان بیضاء پہ دھسا دیا جائے گا. اور اس دھسانے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ امام مہدی کی صرف ایک نشانی ہے، کوئی اور نشانی نہیں، کوئی پکی نشانی نہیں. اس کے اوپر پھر یہاں سے خراسان سے باقی جگہ سے اس کی صورتحال جائے. اب ہونا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بڑی اہم ترین دو باتیں کر کے ختم کرنا چاہوں گا. ایک سمپل سی بات کہ ہونا تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں یہاں جو میں دیتا ہوں، میں نے تمام تر ان کی کتابیں نکال کے جرمیہ کو، تالمود کو، حزقیل کو میں نے کہا تھا کہ یہودیوں کو ایک اقتدار ملنا ہے، اور پھر جرمیہ میں، حزقیل میں، ان سب میں لکھا ہے کہ میں تم کھوٹے سکے ہو، میں تمہیں بھٹی میں ڈال کر ایسے تباہ کروں گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر، تمہارے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اے بنی اسرائیل. اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ لَتَقْتُلُنَّ، تم یہودی کو آخر میں قتل کرو گے. یہاں تک کہ ایک یہودی جو ہے وہ اس پیچھے جو اپنا پتھر کے پیچھے کھڑا ہوگا تو پتھر بولے گا اس کو قتل کرو. لیکن اب جو دور ہے یہ ہماری آزمائش کا دور ہے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں حماس جیتے گی کہ نہیں جیتے. پہلی بات تو ہے کہ حماس کو پورا حق ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق لڑنے کا. گزشتہ 50 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ صرف گوریلا جیتا ہے، کسی فوج نے کوئی فتح حاصل نہیں کی اور کسی فوج نے کوئی ملک ہے اس کو سیکور نہیں کیا. 11 سال 7 مہینے کی جنگ ہے ویتنام کی. کوئی پہاڑ نہیں تھے، کوئی بڑی بڑی بلند بالا عمارت نہیں تھی، 4-4 فٹ کے چھوٹے چھوٹے چاول کے کھیت تھے، اڑا کے اوپر مارا. محمود علی قصوری صاحب بتایا کرتے تھے، میں کمیشن میں تھا جس کمیشن میں جو لوگ جو تھے، جو مسنگ پرسن تھے، جن کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، ان سے ہم انٹرویو کرتے تھے. ایک بندے سے میں انٹرویو کیا، اس نے کہا مجھے 11 سال تشدد کیا گیا. اس نے کہا تم برداشت کیسے کیا؟ اس نے کہا مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اس دیوار کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہوں اور یہ جسم پہ تشدد ہو رہا ہے. یہ کیفیت میں انہوں نے شکست دی ہے. عراق میں 7 لاکھ فوج تھی صدام حسین کی، 9 لاکھ ریزروسٹ تھے، 57,000 اس کی اپنی ذاتی فوج تھی، 200 جہاز تھے، 3,500 ٹینک تھے. 5 منٹ نہیں نکال سکتا وہ عراق. لیبیا میں قذافی نے دنیا کی بہترین فوج اکٹھی کی ہوئی تھی، نہیں نکال سکا. 57,60,000 فوج ہے پاکستان مسلمانوں کی، 57,60,000. دنیا کا کوئی اسلحہ ایسا نہیں جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو. ادھر سے F-22 آتا ہے، سعودی عرب خریدتا ہے، F-32 ہے، سعودی عرب خریدتا ہے، پیٹریاٹ میزائل ہے، اپنا UAE خریدتا ہے، دوسرے خریدتے ہیں میزائل لٹ. ہمارے پاس ایٹم بم ہے. خاموش. اس خاموشی کی بنیادی وجہ ایک ہے، 3 راستے ہیں مدد کرنے کے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے، رسول اکرم نے کبھی کسی بیمار کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کیا. یہ آپ کی انڈیویجول ذمہ داری ہے. یتیم خانہ گورے کا فیشن ہے. ماموں سے پوچھا جائے گا تمہاری بھانجی کو تم نے پالا کہ نہیں، بھائی سے پوچھا جائے گا تمہارے بھائی کی بیٹی کی شادی تم نے کی کیوں نہیں. صرف جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کیا تبوک میں. کوئی اور چندے کی مثال نہیں ہے. جہاں سیدنا ابوبکر صدیق پورا گھر لے کے آ گئے تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول پر، صدیق کے لیے خدا کا رسول. 3 راستے ہیں. جس کو اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی ہے، وہ اس کے مما رزقناہم ينفقون سے اس سے بات کرے گا. قیامت کے دن اسی سے پوچھا جائے گا اس کا. حسان سے کہا تم تو مرغی ذبح نہیں کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے شیر جو ہیں ان پہ تیر کی طرح لگتے ہیں. دوسرا
جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے. میں ابھی بتا رہا تھا کہ کوئی مشکل کام نہیں ان کو مدد پہنچانا، اور کوئی مشکل کام نہیں ان کو اسلحہ پہنچانا. بیلجیم میں اسلحے کے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ تاجر لوگ ہو. اسلحہ وہ واحد تجارت ہے جس میں رسک جو ہے سپلائر کا ہوتا ہے. وہ ایران کو بھی سپلائی کرتے تھے اور عراق کو بھی سپلائی کرتے تھے. وہ اسرائیل کو بھی سپلائی کرتے ہیں، وہ حماس کو بھی سپلائی کرتے ہیں. کووڈ کریں جیسے بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرا ان کو ساتھ آپ کیسے ان کو کر سکتے ہیں، ان کو زخمیوں کو. یہ بھی ایک بہت بڑا کیڈر تھا مسلمانوں کے اندر، جو خواتین کا، ہماری امہات جو تھیں وہ زخمیوں کی مدد کرتے تھے، خوراک لے کے جاتے تھے. میں نے آج سے 15 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی. میں نے کہا قافلے لے کے مصر کے ساحل پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. میں 2008 میں رفح کے بارڈر پہ گیا ہوں، جب یہ ہو رہا تھا. خدا کی قسم اٹھا کرتا ہوں، گورے جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اندر جانے دو. نرسیں بیٹھی ہوئی تھیں، ہمیں اندر جانے دو، میں مدد کر. چیخنی تھی کہ رائے تو مار کرو. کتنے قافلے روانہ ہوئے وہاں تک جانے کے لیے، کتنے لوگ ہیں جہاں سے نکلے. ان تینوں کو اس کے معاملے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. جس کی جو استطاعت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے قلم کا استعمال کیا کیا، مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے زبان کا استعمال کیا کیا، آپ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا استعمال کیا تمہاری دولت کا. اور جس کے پاس بندوق ہے اس سے اس کا پوچھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.